السلام علیکم پیارے ناظرین، پچھلی 3 ویڈیو میں میں نے ارطغرل غازی کے بارے میں مکمل وضاحت کی ہے کہ ارطغرل کون تھے، خلافت عثمانیہ کا پس منظر کیا ہے، خلافت عثمانیہ میں ارطغرل کا کردار کیا رہا اور ارطغرل غازی ڈرامہ کی حقیقت کیا ہے۔ اب اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ارطغرل غازی ڈرامے کے جواز اور عدم جواز میں کس پر اعتماد کریں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مہربانی کر کے ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ اسی طرح کی نئی جانکاری سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ جب امت کا ایک بڑا طبقہ اپنی زندگی فقہ و فتاوی کے لیے وقف کر دیا ہے، ادارے اس کے لیے فارغ ہو چکے ہیں، عوام ہی نہیں بلکہ خواص بھی عبادات و معاملات کے مسائل میں ان پر اعتماد کرتے ہیں، اور اعتماد کرنا بھی ضروری ہے۔ فن صاحب فن ہی سے لیا جا سکتا ہے، تو اگر دارالعلوم دیوبند، مظاہرالعلوم سہارنپور، شاہی مراد آباد، پڑوس ملک کے معتبر اہل حق کے ادارے کوئی فتویٰ جاری کریں جس میں فتاویٰ دینے والے ہم سے بہتر، مشتاق، صحبت یافتہ، دلائل شرعیہ میں راسخ، سماج سے واقف افراد کار موجود ہیں، تو پھر بھی فتاویٰ پر اعتماد نہ کرنے سے اجتماعیت بکھر جاتی ہے۔ اگر ایک دارالافتاء سے غلطی ہوگی تو کیا تمام دارالافتاء بھی اتباع میں غلطی ہی کی تائید کر رہے ہیں اور صرف جواز کے قائل چند احباب ہی درستگی پا رہے ہیں؟ ارطغرل پر دارالعلوم دیوبند کے دارالافتاء میں درج سوال مختصراً عرض ہے کہ کیا شریعت ایسے سیریل بنانے اور ان کو دیکھنے کی اجازت دیتی ہے؟ ایسا سیریل بنانا اور اس کا دیکھنا دونوں کا کیا حکم ہے؟ مزید یہ کہ جو قوم آج کل فحش فلمیں، ننگے ناچ دیکھنے کی عادی ہو چکی ہیں، اسے اس کے بجائے کیا یہ سیریل دیکھنے کی اجازت ہوگی؟ جیسے شراب کی جگہ کوئی دوسری مشروب پلا دیں۔ جواب دے کر شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں۔ اب دارالعلوم دیوبند کا جواب ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیریل یا فلم کیسی بھی ہو، اس میں کم از کم 3 خرابیاں یعنی ویڈیوگرافی، رقص و موسیقی اور اجنبی عورتوں کی موجودگی ضرور پائی جاتی ہے، اور یہ تینوں امور ناجائز ہیں۔ چنانچہ تصویر کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ تصویر بنانے والوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا، ان سے کہا جائے گا کہ جو تم نے بنایا ہے اس کو زندہ کرو۔ بخاری شریف حدیث نمبر 5950۔ اور میوزک کے بارے میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور لہو و لعب اور گانے بجانے کے آلات کو ختم کرنے کا حکم دیا۔ مشکات شریف حدیث نمبر 3654۔ اور بے پردہ و اجنبی عورتوں کی موجودگی میں جو قباحت ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ پھر وہ فلمیں جن میں سلاطین اسلام کی تاریخ بیان کی جاتی ہے، ان میں ایک مزید خرابی یہ ہے کہ لوگ ایسی فلمیں دیکھنے کو گناہ ہی نہیں سمجھتے یا ہلکا سمجھتے ہیں، اور گناہ کو ہلکا سمجھنا یا گناہ ہی نہ سمجھنا زیادہ خطرناک گناہ ہے۔ اور سلسلے وار فلموں کے دیکھنے کی لوگوں کی جو لت لگتی ہے، اس میں ضیاع وقت، نمازوں کا چھوٹنا اور دیگر ضروری کاموں سے غفلت مذکورہ بالا خرابیوں پر مستزاد ہے، جبکہ یہ بات معلوم ہے کہ کوئی جائز کھیل تماشا بھی اگر فرائض و واجبات میں کوتاہی کا سبب بننے لگے تو وہ ناجائز ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی تاریخی فلموں میں ایک خرابی یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے واقعات محض فرضی یا مبالغہ آمیزی پر مبنی ہوتے ہیں، جس میں کذب و افتراء اور غیبت تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ مختصراً یہ کہ سوال میں مذکورہ نوعیت کے سیریل، تصویر کشی، موسیقی، بے پردہ اجنبی عورتوں کی موجودگی کی وجہ سے ناجائز ہیں، اور گناہ کو ہلکا سمجھنے، فرائض و واجبات میں غفلت اور ضروری دوسری خرابیوں کی وجہ سے اس حرمت میں اور شناعت آ جاتی ہے۔ آپ نے اچھا کیا کہ یہ سیریل نہیں دیکھا۔ آپ کی آخری بات کے سلسلے میں گزارش ہے کہ مذکورہ سیریل فحش فلموں سے بچنے کا حل نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سیریل خود ناجائز ہیں، گویا دونوں زہر ہیں، کوئی ہلکا تو کوئی تیز، لہذا ضروری ہے کہ دونوں سے بچنے کی فکر کی جائے، اور یہ انسان کے اپنے کردار، ارادے اور عادت بنانے پر مبنی ہے۔ اس کے لیے ناجائز چیزیں اختیار کرنے کی ضرورت نہیں۔
بلکہ مباح ذرائع اختیار کیے جا سکتے ہیں، مثلا قرآن کریم کی تلاوت اور اس کے معانی اور تفاسیر، اچھے بامعنی اشعار اور نعتیہ کلام سننا، مجاہدین اور اولیاء اللہ کے حیرات انگیز واقعات کو پڑھنا سننا اپنایا جا سکتا ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند، جواب نمبر 1441۔ اب جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن پاکستان کا بھی فتویٰ ملاحظہ فرمائے۔ سوال ایک ہی ہیں دونوں جو اوپر ذکر ہوا، صرف جواب عنایت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الجواب وباللہ التوفیق۔ ارطغرل غازی ایک ترکی تاریخی ڈرامہ ہے جس میں خلافت عثمانیہ کے بانی عثمان کے والد ارطغرل اور ان کے قبیلوں کے حالات کو فلم بند کیا گیا ہے، لیکن اس کے تمام واقعات مستند اور تصدیق شدہ نہیں ہیں، بلکہ اس داستان میں سچ اور جھوٹ دونوں کی آمیزش ہے۔ معتبر ذرائع سے ملی اطلاع اور آپ کے سوال سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس ڈرامے کے کردار و مناظر بڑے سحر انگیز ہیں، جس کی وجہ سے عوام و خواص بلکہ دیندار افراد تک اس پر فریفتہ ہیں اور اس کے دیوانے بنے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ بعض نام نہاد علماء اور خود ساختہ مفکرین بڑے بڑے مضامین لکھ کر اس کو دیکھنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ لہٰذا ایسے حالات میں ضروری ہو جاتا ہے کہ اس قسم کے ڈراموں کی شرعی حیثیت کو واضح کیا جائے اور لوگوں کی صحیح رہنمائی کی جائے۔ مذکورہ ڈرامہ اور اس قسم کے دیگر ڈراموں کی فلم بندی اور اس کو دیکھنے میں شرعاً متعدد قباحتیں موجود ہیں، جس کو میں اپنے طور پر ویڈیو مختصر کرنے کے لیے مختصراً ہی عرض کرتا ہوں۔ پہلی قباحت یہ ہے کہ اس میں جان بوجھ کر جھوٹ شامل کیا گیا ہے، جو کہ ایک گناہ کبیرہ ہے۔ دوسری قباحت یہ ہے کہ اس میں تصویر کشی کی گئی ہے، جو بلا ضرورت شدیدہ ڈیجیٹل تصویر کشی بھی متعدد علماء کرام کی تحقیق کے مطابق جائز نہیں ہے۔ تیسری یہ کہ اس میں مرد و زن کا اختلاف پایا جاتا ہے، جو حدیث کی روح سے ناجائز و حرام ہے۔ نیز اس ڈرامے میں محبت کی داستان بھی شامل کی گئی ہے، چنانچہ عشق و معاشقہ کے مواد ہونے کی وجہ سے نوجوانوں کے اخلاق متاثر ہونے کا قوی اندیشہ ہے۔ چوتھی ہے کہ اس ڈرامے میں بیک گراؤنڈ میوزک بھی ہے اور موسیقی کے بارے میں آپ علیہ السلام کا واضح فرمان ہے کہ موسیقی دلوں میں نفاق پیدا کرتی ہے، جس طرح پانی کھیتی کو پیدا کرتا ہے۔ پانچویں قباحت یہ ہے کہ اس قسم کے ڈراموں کو تبلیغ دین، اصلاح اور بیداری کا نام دیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پردہ اسکرین پر جو کچھ لوگوں کو دکھایا جاتا ہے اس کا اصلاحی اثر وقتی ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں کتابی اثر دیر پا ہوتا ہے، اور تاریخ کی معتبر کتابیں ہی حقیقی اثر پیدا کر سکتی ہیں، افسانے اور ڈرامے نہیں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ ماضی میں متعدد اسلامی ممالک اور امریکہ میں بھی اس قسم کی نام نہاد اصلاحی اور تبلیغی کوششیں کی گئیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں پر کئی فلمیں اور ڈرامے بنائے گئے، جن میں 10 پیغام، الرسالہ وغیرہ فلمیں قابل ذکر ہیں۔ لہٰذا اتنی ساری قباحتیں جس چیز میں موجود ہوں وہ بلا شبہ ناجائز عمل ٹھہرے گا۔ ترکی صدر کا اس کی حمایت کرنا کوئی دلیل شرعی نہیں ہے۔ ایسے ڈراموں کا بنانا، اس کا دیکھنا اور اس کے دیکھنے کی ترغیب دینا شرعاً ناجائز ہے۔ نیز اس پر مال لگانا بھی تعاون علی المعصیت اور سخت گناہ کی بات ہے۔ مسلمانوں کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بحوالہ جامع الفتاوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 73 از محمد عامر عثمانی ملی 16 ذی الحجہ 1440 ہجری، ماخوذ از ارطغرل سیریل حقائق و غلط فہمیاں صفحہ نمبر 72 تا 79۔ ناظرین کرام، یہ جانکاری کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں اور چھوٹا بھائی سمجھ کر ہماری اصلاح اور رہنمائی بھی فرمائیں۔ میں آپ کا ممنون و مشکور رہوں گا۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور نئی جانکاری کے ساتھ انشاءاللہ۔ جب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔